را نور جناب امر کن آفتاب برج ملدن سرما کن در چشم خاک اولیاء تاکہ بینی ابتدا تا انتہا اور پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ میرے جد اعلیٰ حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد ابراہیم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ پیر ابراہیم شیخ ذی وقار چمن زارے طریقت ربہار چمن زارے طریقت ربہار حضرات سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذی وقار اور میرے عزیز دوستو، یہ وہ لمحات اور وہ سعید ساعتیں ہیں کہ سارا سال جن کا بڑا انتظار رہتا ہے، اور جب یہ گھڑیاں آن پہنچتی ہیں تو دل یہ چاہتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے قدموں پر الفاظ کے وہ پھول نچھاور کروں جو نہ آج سے پہلے کسی قلم سے ادا ہو سکے اور نہ ہی خلق زبان سے ادا ہو سکے ہیں۔ اور جب یہ گھڑیاں آن پہنچتی ہیں تو یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماہتاب صفت ہستیاں یہیں کہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور دلوں کی دھڑکنوں سے اٹھتا ہوا ہر نغمہ محبت ان کی سماعتوں کی نظر ہو رہا ہے، اور دل بیتاب پھر ان کی خدمت میں یہ کہتا ہے کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ میرے معزز سامعین، تاریخ کبھی بادشاہوں کے تذکرے کا نام تھا، کبھی ان کے محلات کی رعنائیوں تو کبھی ان کی تعظیم و آرائش کا مرقع کہلایا کرتا تھا، لیکن پھر وہ وقت آیا جب قلم محلات کی رداد سے ہٹ کر علم و فن کے شاہ سواروں کے کمالات بیان کرنے لگا۔ پھر تاریخ نے اپنے وقت کے ایک دانا کا قول قلم بند کیا کہ کارگاہ حیات میں انسان تن کر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کی نظر کسی ایسی چیز پر مرکوز نہ ہو جو اس سے بلند تر ہو۔ انسان غفلت میں جھکا ہوا سر
تبھی اٹھا سکتا ہے جب اس کی نگاہیں اپنے سے بلند کسی چیز پر مرکوز ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ اگر نگاہیں ان کے نقش کف پا کی طرف جھکی رہیں تو باد مخالف چاہے جتنی مرضی تیز ہو، حوصلے اور ہمت کے چراغ دل و دماغ میں ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ کسی تاریک رات میں ستاروں کی طرح جگمگاتی یہ ہستیاں، کسی بیابان سرزمین کو اپنے رنگ اور اپنی خوشبو سے گلستان بنا دینے والے یہ لوگ، اور ہر سو چھائے کالے بادلوں میں دھنک کی طرح نمودار ہونے والی یہ ہستیاں کون سی خوبیوں کا مرکب ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ہے کام کرتے رہنا، محنت بجا لاتے رہنا، اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہر دم کوشاں رہنا۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ ابھی انسان رستے میں ہو اور منزل میسر نہ آئی ہو تو چلتے رہنا اور منزل کی جستجو کو اپنے سینے میں سجائے رکھنا، یہ کردار کی عظمت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اگر منزل میسر آ جائے تو اس وقت ڈٹ جانا، شرق و غرب کا خیال نہ کرنا اور جمے رہنا، یہ عظیم کردار کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جس وقت انسان بلندی کے اس مقام کو پہنچتا ہے تو اس کی بات بات میں، اس کے قول قول میں، اس کے ریشہ ریشہ میں، اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کریم کی محبت جاری ہو جاتی ہے۔ پھر حالات کی بھٹیاں گرم ہوتی ہیں، حالات کبھی طاقت بن کر، کبھی اقتدار بن کر، کبھی تاج خسروی بن کر، کبھی جلوہ نارنگ بن کر اس پر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس نور کا دیکھنے والا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، دنیا چاہے جتنی مرضی بن ٹھن کر آئے مجھے گرفتار نہیں کر سکتی، کیونکہ غلام محمد کا ایک بال بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ معزز سامعین، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مٹی کا ایک ذرہ ہو تو اس کی کوئی اہمیت، اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔ البتہ جب اسی مٹی کے ذرے کی نسبت کسی بلند چیز سے ہو جائے، کسی مقام والے سے ہو جائے تو وہ بھی انمول ہو جایا کرتا ہے، اس کی بھی حیثیت اور مقام میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ اے نارنگ کی سرزمین پر بسنے والوں، اے محلہ پیر بخاری میں رہنے والوں، اے میرے ساکنان کوچہ دلدار، تمہاری نسبت تو ان سے ہے جنہوں نے اللہ کے کرم، اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے نارنگ کی سرزمین کو بارنگ بنا دیا۔ کیا بات ہے! اور ساری باتیں ایک جانب، قصہ مختصر تو یہ ہے کہ دل کی دھڑکنیں کل بھی یہ کہتی تھیں، آج بھی یہی کہتی ہیں، اور جب تک سانسیں ہیں تب تک یہ کہیں گی کہ تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، اور خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا سائیاں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، ناظرین محترم، الحمدللہ جب تک سیدزادہ یہ مائک پہ رہا، یقین کریں لگ رہا تھا کہ حسینی خون بول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سلوٹ پیش کیا اس خاندان کو کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ رب کائنات اس درگاہ کے شہزادے کو سلامت رکھے اور اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور چہار جانب سے رب کائنات اس شہزادے کی خیر فرمائے۔ اللہ پاک اس نوجوان کو اور اس گھرانے کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری ساری فرمائے۔ ہدیانات با حضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ داتا کے نگر لاہور سے تشریف لائے۔ AR ٹی وی کا خوبصورت چہرہ، خوبصورت آواز اور خوش گلو بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں،
میں انتہائی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں جناب عزت ماں محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت کے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ درود پاک سب بلند آواز سے آقا کی بارگاہ میں پیش کیجئے مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا گلدستہ بن جائے مل کے سب کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے بلغ العلا بے کمال ہی بلغ العلا بے کمال ہی کشف دوجا بے جمال ہی حسنت جمیع و وصال ہی پڑھیے صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بے کمال ہی جسے چاہا در پہ بلا لیا جی جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا العلا بے کمال ہی میں بروں سے لاکھ برا سگی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سگی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بالا العلا بے کمال ہی آج سیدوں کے گھر آئے ہیں انشاءاللہ کوئی خالی نہیں جائے گا سب کو لنگر عطا ہوگا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا وہ بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا ہمیں مرنا جینا سکھا دیا بالا العلا بے کمال ہی
جب یہ نسبتیں ہوں، نسبتوں کا فیض ہو، تو پھر یہ بات ہر عاشق رسول کی زبان پہ آ جاتی ہے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. کس کس کے دل کی صدا ہے؟ مل کے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا. اور آخری شعر ہے. بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے. میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو نسبت ہے خاص، جو آپ پوری دنیا میں آپ کا حوالہ سب سے خوبصورت حوالہ حضور فیض عالم کی بارگاہ کا ہے، تو مل کے دو شعر برکت کے لیے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما ایک نور کا عالم ہے میرے داتا تیری نگری میں
جلووں کی چھما چھم ہے. کس نے دادا کا لنگر کھایا ہے مل کے؟ جلووں کی چھما چھم ہے میرے داتا تیری نگری میں ایک نور کا علم ہے. ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا، ہوتا ہے یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا، اور شاہوں کا سر خم ہے میرے داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے میرے داتا تیری نگری میں. صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور خاص طور پہ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی اہلیہ کو اللہ پاک جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہدیہ نعت بحضور سرور کونین پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں تشریف لاتے ہیں بلبل یزمان جناب محترم محمد اشرف کامل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم. میری خوش نصیبی ہے میں اپنے پیر و مرشد کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہوں، اور میں بہت مشکور ہوں. پیر سید صاحبزادہ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب چند اشعار پیش کروں گا. تمام حضرات بلند آواز درود پاک نذرانہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا. سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا، سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا. اور سرکار دو عالم کے گلی کوچوں کے کنکر جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا. اور لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ارے لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. تو کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ و علی اور حسین و حسن، فاطمہ و علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ساتھ ہیں قبر میں بھی صدیق و عمر، ساتھ ہیں قبر میں بھی صدیق و عمر، ساتھ ہیں قبر میں بھی صدیق و عمر. مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں، اللہ پاک نے جو انہیں منصب عطا فرمایا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ مدینہ پاک میں میرے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی نبوت کا فیض اولیاء کو رب کائنات عطا فرماتا ہے۔ میرا ایمان ہے فیض عالم کی بارگاہ میں کوئی نہیں آ سکتا، پھر محراب و منبر پہ کوئی نہیں آ سکتا جب تک داتا حضور کی بارگاہ سے منظوری نہ ہو۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس ہستی کو دعوت دے رہا ہوں۔ پاکستان میں بہت سے پروگراموں میں حاضری ہوتی ہے، لیکن جب بھی آستانہ عالیہ پیر بخاری نارنگ شریف کی بات آتی ہے تو نقیبوں سے بھی پہلے، خطیبوں سے بھی پہلے، اور نقباء اور طلابہ سے بھی پہلے قبلہ مفتی صاحب جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا ادب اور محبت ہے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بے پناہ پیار ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع مسجد کے خطیب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی دعوت برکاتہ القدس۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة وابنهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. عرس مبارک کی عظیم الشان تقریبات کے شایان شان انعقاد پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کیو ٹی وی کی تمام ٹیم، حاجی عبدالرؤوف صاحب، عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ہمارے پیر بھائی یہاں تشریف فرما ہیں میاں فیاض صاحب، پیر سال سے نسبت کے حوالے سے بڑے غیرت مند واقع ہوئے ہیں، اور ہر مرید کو ہونا بھی چاہیے. میں نے کبھی انہیں کسی اور کے عرس پہ نہیں دیکھا، تو میرے لیے ان کی یہاں تشریف آوری کی حیرت مند تھی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے تھوڑی ٹو لگانے کی کوشش کی بڑے پیار کے ساتھ. تو راز یہ کھلا کہ مجھے فرمانے لگے کہ مجھے چند دن قبل حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ تو نے نارنگ شریف جانا ہے اور وہاں عرس پاک میں حاضری بھی دینی ہے اور میری طرف سے نظر بھی پیش کرنی ہے. یہ بات سنتے ہوئے میرے دماغ میں ایک نقش ابھرا. ہم جب اپنے بزرگوں کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں تو جہاں حضور سجادہ نشین صاحب سجادہ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو بالکل ماتھے کے اوپر وہ شعر لکھا ہوا وہ یکدم تازہ ہوا، اور سادات اعظام سے محبت کا جو خمیر میں ملا ہوا درس ہے اپنے بزرگوں کی طرف سے، اس کا راز کھلا کہ وہ ماتھے کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے لی خمسۃ اطفی بہا
حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میں نے ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج مختصر وقت میں محبت اہل بیت اطہار کو عنوان بنایا ہے۔ حضرت خطیب الاسلام مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اس میں اسپیشلسٹ ہیں اور ہم ان سے برکتیں حاصل کرتے ہیں جن کی پہچان ہی ذکر اہل بیت ہے۔ اور حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد علی حیدر شاہ صاحب بخاری نے جو کلمات ارشاد فرمائے، ایک ٹائم ہوتا ہے جب بندے کو تقریر یاد کرنی پڑتی ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ اس کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور یقیناً صاحبزادہ صاحب بھی اپنی عمر میں ایک مرحلے پر اس سے گزرے ہیں، لیکن آج جو ان کی گفتگو تھی وہ کئی چیزوں کو واضح کر رہی تھی۔ الفاظ کے خوبصورت چناؤ، الفاظ کے خوبصورت انتخاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بزرگوں کی عظمت و شان کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں۔ ایک بڑا نفیس سا المیہ ہے عصر حاضر کا، بڑی شخصیتوں کے جو شہزادے ہیں شاید وہ شعوری طور پر اپنے بزرگوں اور آبا کی عظمت و شان سے اس طرح شاید واقف نہیں ہو پا رہے، لیکن یہ جان کر قلبی روحانی ایمانی مسرت ہوئی کہ وہ اس بارے میں مکمل اویئر ہیں، اور شاید کسی نے توجہ دی یا نہیں دی، انہوں نے نار رنگ کو بار رنگ کیسے بنایا، وہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی ہے، میں اسے عرض کیے دیتا ہوں۔ نار رنگ کا مطلب ہے بے رنگ، نفی ہے نا، رنگ کی نفی ہے۔ تو میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ نارنگ شریف میں رہنے والے بسنے والے اور خاص طور پر اصحاب نسبت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس شہر کے دامن میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسا حسینی خاندان جلوہ فرما ہے، بخاری سادات کا وہ گلشن آباد ہے کہ بظاہر دنیا اسے نار رنگ کہتی ہے، لیکن ان کے وجود مسعود نے انہیں بارنگ کر دیا ہے۔ وہ رنگ کی نفی نہیں ہے، رنگ کا اس بات ہے، اور ظاہر ہے جو کاملوں سے محبت رکھنے والے ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے ہیں انہیں اچھی طرح اس کا ادراک ہے، اور میں اپنی ذاتی حوالے سے بھی کلیئر ہوں کہ جب ان پاک لوگوں کے نقش قدم سے نسبت ہوتی ہے تو پھر ذرے رشک کمر کیسے بنتے ہیں، ذرے رشک کمر کیسے بنتے ہیں، اور بے علم با علم کیسے بنتے ہیں، اور نسبتیں انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ قابل فخر کیسے کرتی ہیں، اس سے مجھ سے بہتر تو شاید کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اس فتن دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت اور اس میں استقامت و تسلط کے اعزاز سے بخشا ہے، جس کا ترہ امتیاز، جس کا خصوصی امتیاز عشق و محبت اہل بیت ہے اور اقرار عظمت صحابہ اعظام۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے برکت کے لیے پڑھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا اللہ رب العزت کے حکم پر کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ اور اس کے راستے میں اٹھائی جانے والی مشقتیں اور جو انعامات اللہ رب العزت نے تم پر کشادہ کیے ہیں میری وجہ سے، میں کچھ بھی نہیں تم سے مانگتا الا المودۃ فی القربى، لیکن اپنی قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ میں نے مودت کا ترجمہ سمجھانے کے لیے محبت کیا ہے، ورنہ نفیس فرق یہ ہے کہ جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محض محبت مطلوب نہیں،
میں اگر کہوں کہ عشق مطلوب ہے اور محبت کی انتہاؤں کو چھونے کے بعد وہاں سے آگے جو عقیدتوں ارادتوں کا سفر شروع ہوتا ہے اسے مودت کہتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، وضاحت فرمائی، جیسے میں نے حدیث پاک تلاوت کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ جو آیت نازل کی ہے تو من ہؤلاء الذین، وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور وہ میرے دونوں شہزادے حسن حسین ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. اس نے کائنات کی نعمتیں تم پر کشادہ کر دی ہیں، اللہ سے تم اس لیے محبت کرو کہ وہ نعمتوں کے دروازوں کو تم پر کشادہ کرتا ہے. وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر تمہیں مل نہیں سکتی. اللہ کی بارگاہ تک رسائی، میرے در تک رسائی کے بغیر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. یہ محبتوں کا جو سنگم ہے، یہ جو مثلث ہے، جو محبت الہی، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت اہل بیت کے اندر بند ہے، یہ مومنین کے لیے، حضور علیہ السلام کے غلاموں کے لیے یقینا بشارت ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت اس بات کی سند ٹھہرتی ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنے والا ہے. اور اگر کسی کے دامن میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر اللہ سے محبت بھی اور اللہ کے محبوب سے محبت بھی اس کے لیے ناممکن ہے. وہ خالی دعوت ہو سکتا ہے لیکن اس پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ہمارا مسلک تو وہ محبت والا مسلک ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کی تو شان کیا ہے. اگر کوئی صرف ٹائٹل بنا لے، نام لگا لے، تو ہماری تربیت اور ہمارے ادب میں تو یہ ہے کہ محض نام بھی ہو تو ہم تو اس پہ بھی قربان ہو جایا کرتے ہیں. حضور پیر صاحب غریب نواز کی خدمت میں دریا پار سے ایک میراثی آیا اور خدمت میں جب حاضر ہوا بیٹھ گیا تو کسی نے لنگر شریف میں ایک بھینس پیش کی، پنجابی جنہوں کہتے ہیں سجی سوئی مجھ، اس نے پیش کی تھی. میراثی کے منہ میں پانی آیا کہ یار بھوک ننگے گھر، آگے آ کے ہاتھ چومے اور عرض کی حضور میں سید ہوں. آپ سمجھ گئے، آپ نے لانگری کو اشارہ فرمایا وہ یہ جو ابھی لنگر خانے میں بھینس پیش ہوئی ہے نا اس کو پیش کر. مراسی جناب سجی سوئی مجھ پڑی، سمجھ آ گئی تو لے کے ٹر پیا. دریا دے کنارے جب پہنچا تو اگو پنڈ دا چودھری آ گیا. اس نے جب دیکھا کہ میرے پنڈ دا مراسی ہے تو سجی سوئی مجھ بڑی پھردا، یہاں تک ادائیں چوری کی تھی، وہ ڈاکہ مارا اس چکر کیے. اس پوچھا وہ رام تو لئی کتوں؟ اس آکے سیال شریف والے پیرا کول گیا تو میں آکھیا وہ میں سیدہ تھے، انہوں میں نے مجھ سجی سوئی دے دی. چودھری نے اس کو تو کچھ نہ کہا، جانا کہیں اور تھا، سیدھا دربار شریف حاضر ہوا. حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی خدمت میں عرض کی، غریب نواز کو جڑی تُسے مجھ دیتی ہے نا جڑا سید بن کے لے گیا، فرمایا وہ تو ساڑھے پنڈ دا مراسی. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا بیلی ماں تو سید نے دیتی، میں نے تو سید کو پیش کی ہے. آج اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو فضا ہم دیکھ رہے ہیں، نہ یہ اہل سنت و جماعت کا مشرب رہا ہے، نہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ رہا ہے. ہماری تاریخ تو اہل بیت اطہار کے ادب کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی شان کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ارشادات، ان کے لکھی ہوئی اور تمام تر تصنیفات اور فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گلدستہ محبت اہل بیت ہے کہ جو قیامت تک آنے والے اہل علم کو یہ درس دیتا ہے کہ اگر اپنے علم کو
جاویدانی عطا کرنا چاہتے ہو، اگر علم کی سرفرازی چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے علم و قلم کو اہل بیت کی محبت اور قدموں میں نچھاور کر دو. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انزلہ، فرد من اللہ انزلہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں تمہاری محبت کو واجب اور فرض کر دیا ہے. یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اور تمہاری عظمت و شان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، ہمارا نماز میں جو حضور کی آل پہ سلام نہ پیش کر لے، صلاۃ نہ پیش کر لے، اس وقت تک اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. جن کی محبت کو، جن کی مودت کو، جن سے پیار، جن سے ادب کو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی آل کی محبت کو اپنی عبادت کا جز اور اپنی عبادت نماز کے اندر لازم کر دیا ہے، ان کی بارگاہ میں بے ادبی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر ہم اور آپ ہندوستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں، اپنے ایمان کے شجرے کو گنگالیں اور اپنے آبا کے قبول اسلام کی تاریخ کو اگر گنگالیں، تو یہ خطہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ہوں، خطہ بر صغیر میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات ہو، حضرت سید نظام الدین محبوب الہی کی ذات بابرکات ہو، سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو. یہ خطہ بر صغیر، یہ چپے چپے پر یہ مساجد، یہ مدارس، یہ قرآن کی آواز، یہ اذانوں کی آواز، یہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود، یہ قرآن کی تلاوتیں، یہ مساجد و مدارس کی آبادی، یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں خطہ بر صغیر پر، ہر زمین کے چپے چپے پر یہ قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ یہ خطہ بر صغیر تو آل رسول کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے. قبول اسلام سے لے کر عروج اسلام تک کی کہانی ہو، یا نبی پاک علیہ السلام کی دین کی سرفرازی ہو، یہ مدارس ہوں، یہ مساجد ہوں، یہ مدارس ہوں، یہ تمام کے تمام سلسلہ یہ آل رسول کی محبت اور ان کے احسانات کو بیان کرتا ہے. اور خطہ بر صغیر کے ہر مسلمان کو یہ پیغام اور درس دیتا ہے کہ تمہارے ایمان کا شجرہ کہیں نہ کہیں سے ہوتا ہوا کسی نہ کسی نبی کے آل کے شہزادے تک جا کے پہنچتا ہے، جن کی نگاہ فیض سے، جن کی صحبت کی برکت سے، جن کی توجہ کے ساتھ، جن کی روحانی محبت اور جن کی ایمانی شفقت کے ساتھ اللہ نے کہیں نہ کہیں پیچھے جا کر تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہوا ہے. تیرے دامن میں اگر علم ہے، فضل ہے، اعزاز ہے، ادب ہے، جو کچھ بھی تیرے دامن میں ہے وہ کہیں نہ کہیں صدقہ محمد و آل محمد کا ہے، وہ کہیں نہ کہیں عطا کردہ حضور کی آل کا فیضان ہے. اور دنیا کا قانون یہ ہے، آج یہ سپیکر چل رہا ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ نظام یہ دنیا کا چل رہا ہے، اس کا رابطہ اپنے مرکز کے ساتھ ہے، یہ ٹرانسفارمر سے ہوتا ہوا اپنے مراحل طے کرتا ہوا گریڈ اسٹیشن کے ساتھ اس کا رابطہ مسلسل ہے. اس لیے یہ بجلی بھی آ رہی ہے، یہ سپیکر بھی چل رہا ہے، یہ کیمرے بھی چل رہے ہیں، یہ نشریات بھی جا رہی ہیں. اے مومن، اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے تو فیض لینا چاہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی در اقدس کے فیض سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے، رستہ صرف ایک ہی ہے، وہ فیض تجھے جس واسطے سے ملا ہے، تجھے ایمان کی دولت، تجھے ایقان کی دولت، تجھے عرفان کی دولت، تجھے علم کی دولت جن واسطوں سے ہو کر ملی ہوئی ہے، اپنے اس واسطے کو تھام کے رکھ، اپنے اس واسطے کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کے رکھ. اور جب یہ ہاتھ میں رہے گا تو پھر جاتے ہوئے تو کہتا ہوا جائے گا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اللہ رب العزت اس گلشن کو آباد و شاد رکھے، اس کی برکتوں سے عالم اسلام کو مستفیض فرمائے. اور انشاءاللہ العزیز شہزادہ والا شان کا علم و فضل تربیت جن مراحل سے گزر رہا ہے، میں تو بہت پہلے اسے اس گلستان کی کلی کہہ چکا ہوں کہ جس کے کھلنے کے وقت، جس کے خوشبوؤں کے پھیلنے کے وقت انشاءاللہ العزیز. اور یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے. حضرت سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات بابرکات کے بعد پوری دنیا میں جو شہرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نئی جاویدانی کے ساتھ پہنچائی ہے، آستانہ علیہ سال شریف کی برکتیں خواجہ قمر الدین سالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نارنگ کی سرزمین ابھی اپنے شباب اور اپنے مزید عروج کے لیے
کسی ایک نشأت ثانیہ کی منتظر ہے، وہ علم کے میدان میں، وہ فضل کے میدان میں، وہ تصنیف، ترقی، تربیت کے میدان میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے اور ان پاکان امت کے اپنے فیضان سے یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ نشأت ثانیہ ضرور ہوگی، اور اس کی مہک سے اور اس کے علم و فضل کی برکتوں سے انشاءاللہ ایک جہاں مزید مستفیض ہوگا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے خطیب اعظم تحت دربار جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی دامت برکات القدسیہ نورانی ملفوظات سے ہمارے قلب و روح کو معطر فرما رہے تھے۔ الحمدللہ سادات نارنگ شریف جلوہ فرما ہے، حضور کی آل کے شہزادے جلوہ فرما ہے، اس درگاہ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت آل نبی اولاد علی فخر السادات حضور قبلہ پیر سید ڈاکٹر طاہر رضا بخاری دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے، اور خاص طور پر ان کے شہزادے ہم سب کے محبوب صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد علی حیدر شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہے۔ شاہ جی کی چہرے کو دیکھ کر، ان کے نسب کو دیکھ کر میں شعر بس آخری عرض کرتا ہوں شاہ جی قبلہ کس سے دعا لینے کے لیے، کیونکہ صاحبزادہ محمد علی حیدر شاہ بخاری ہے، تو بارگاہ علوی میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، ارے تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، ارے جس نے بھی لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا۔ اور ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، علی والے ہاتھ اٹھائیں۔ میں نے حیدر شاہ صاحب کے لیے شعر پڑھا ہے، محبت کے ساتھ ذرا سبحان اللہ کہیے گا کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، دیکھیں ہوا بھی شامل ہو گئی ہے ذکر حیدر میں، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہے، یوں بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ ذرا علی والے ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ لگائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میری آخر میں دعا ہے رب کائنات اس آستان عالیہ پیر بخاری علیہ رحمت کے اس نور نظر کی خیر فرمائے، صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد علی حیدر شاہ صاحب کو چہار جانب سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے۔ رب کائنات جو سننے والے ہیں بیٹھے ہیں، سادات کرام کے دامن کو تھام کے دعا کرتا ہوں، رب کائنات سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں سادات کی غلامی میں رکھے، اور سادات نارنگ شریف کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خطاب کی دعوت دے رہا ہوں، بہت بڑی شخصیت، جس طرح حضرت قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ان کی پہچان ہی اہل بیت کی محبت ہے۔ خطیب اہل اطہار، عالم اسلام کے عظیم خطیب، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی پھر کہتے ہیں تو اللہ نے برکت اور زیادہ ڈالنی ہے۔ سارے ذرا اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اچھا تقریریں تو ہو گئی ہیں، ایک اور بات، جو بندہ دربار پر حاضر ہو کر خوش ہے، ذرا چہرے پر مسکراہٹ لا کے کہے سبحان اللہ۔ دیکھیں بہت ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ محفوظ رکھے، بندہ قرض بھی لے لیتا ہے، پاکوں کی محفل ہے، اپنے پاس نہ بھی ہو تو کسی سے مسکراہٹ تھوڑی سی قرض لے لیں، اور اس پوری محفل میں کوئی مسکراہٹ کا سامان ہو، ٹیکس نہیں لگنے لگا، خوش ہو کے کہہ لیں سبحان اللہ۔ تقریریں تو ہو گئی، میں سوچ رہا تھا ہم کسی نہ کسی سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، کوئی یہاں چشتی بیٹھا ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، جو جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے مقدر والا ہے۔ ہم ہر سلسلے کی عظمت کا احترام بھی کرتے ہیں، اس سلسلے کی عظمت کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بیعت بندے ہوتے کیوں ہیں؟ ان سلسلوں کی اہمیت کیا ہے؟ بھئی علماء نے مسئلہ لکھا ہے، بیعت صرف اس پیر کی جائز ہے جس کے سلسلہ نسبت میں
حضور علیہ السلام کی ذات تک درمیان میں کہیں انقطاع نہ ہو. یعنی بیعت اس کی جائز ہے جو ہاتھ پکڑے اور نبی سے ملا دے. نہیں میں تو اس طرح تقریر نہیں کر پاتا اگر آپ گنگے بن کے بیٹھے رہیں. جن کی زبان ہے کہیں سبحان اللہ. ہم پیروں کے مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ سرکار تک ملاتے ہیں. اب جس جملے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں جو ہاتھ پکڑے کسی پیر کا اور طریقت میں نبی تک پہنچے وہ تو قسمت پہ ناز کریں اور جن کا نسب ہی محمد عربی والا ہو. چلے کوئی بات نہیں, جب آپ کو فرصت ہو اور محفل میں آئے تو پھر سبحان اللہ کہہ لینا. جن کا نسب ہی محمد عربی والا ہو. بھئی میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں, جس کو نبی سے نسبت ہو جائے اس کے تو مقدر کو سلام, اور جس کی رگوں میں خون محمد آ جائے. اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں, نسب کا کسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسب اور چیز ہے, نسب اور چیز ہے. اور کسب کے ماروں کو نسب والوں کا کیا پتا. یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, زندہ لوگ سن رہے ہوتے تو یقیناً بولتے. او بھائی کسب اور چیز ہے, نسب اور چیز ہے. اچھا اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ آپ سارے خوش ہوں گے, سادات کی بھی دعا ملے گی. کسب میں حساب سے ملتا ہے, کسب میں حساب سے ملتا ہے, اور فضل میں بغیر حساب کے ملتا ہے. اور مشورہ دے رہا ہوں, آل محمد ہونا کسب نہیں ہے, فضل ہے. اور جو رب کے فضل کا حساب لگائے اس جیسا پاگل ہی کوئی نہیں ہے. اور میں اب قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کیا لوگوں سے کچھ لوگ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا. جب یہ آیت پڑھتے حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے واللہ نحن الناس, اللہ کی قسم وہ لوگ ہم ہیں, اللہ نے ہمیں اولاد محمد بنایا ہے, لوگ ہم سے جلتے ہیں. جو سیدوں کے سچے نوکر بیٹھے ہیں ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کہیں نا سبحان اللہ. اب مجھے احساس ہو کہ آپ پاک محفل میں آئے ہیں. اچھا آئیے, حضرت امام باقر کہتے تھے بھائی اس میں ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, رب نے ہمیں خون رسول بنایا ہے, رب نے ہمیں اولاد رسول بنایا ہے. آئیے جس آیت کو میں نے تلاوت کیا تھا, اس آیت کو حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام آپ نے پڑھا, اور پڑھ کر کے جو خطاب فرمایا وہ سنیے. فرمایا کانا ابوہما صالحا, دو بچوں کا باپ نیک تھا. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان کا ابا نیک تھا, ان کی اپنی نیکی کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. میں ذرا رک کے سیدوں کے چہرے کی زیارت کر کے اور جہاں تک بات جا رہی ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں, رب کا قرآن تو نیکوں کی اولاد ہونے کو بھی بیان کرتا ہے. بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں, اگر نسب کوئی چیز نہ ہوتی تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کا ذکر کیوں ہوتا. اور اگلا جملہ کہہ دوں, آپ سارے پیار سے سن لینا, اگر نیک باپ کی وجہ سے اولاد عزت والی بنتی ہے. اب میں ذرا سر جھکا کے بات کر رہا ہوں, تو جو اولاد ہی نبیوں کے سردار کی ہو. حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام نے خطاب فرمایا, اور خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے آبا سے روایت کرتا ہوں, میں نے سنا ہے یہ جو باپ نیک تھا یہ نامی پشت میں تھا. بنی اسرائیل کے دو یتیم بچوں کا نیک باپ نامی پشت میں تھا, جن کی دیوار کو جناب خضر نے ٹھیک فرمایا تھا. آپ فرمانے لگے ان کا تو باپ نیک تھا, ذرا ہمیں بھی پہچانو. میں رک اس لیے گیا ہوں کہ مجھے رکنا چاہیے جب آپ کے حالات ایسے ہوں. فرمایا ہمیں بھی پہچانو. آج کل لوگ کہتے ہیں 14ویں 15ویں صدی ہو گئی ہے اس لیے لوگوں کو آل کی حیا نہیں رہی. میرا حسین کوئی 14ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوا.
کوئی 15ویں صدی میں تو شہید نہیں ہوا. میں کہنے لگا ہوں یہ جملہ پتہ نہیں کس کس کو چبھے گا اور کون کون سنے گا. بے حیا بے حیائی ہوتے ہیں جس صدی میں ہوں، حیا والے ہوتے ہیں جس صدی میں ہوں. یہ بھی بڑا عجیب وقت تھا کہ میرا حسین تعارف کراتا رہا. مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں، مجھے پہچانو. اور میں یہاں کہہ رہا ہوں وہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ جو قاری تھے، وہ جو حافظ تھے، وہ جو بڑے بڑے لوگوں کی اولاد تھے، وہ تو نہ پہچان سکے، پر جنات کہہ رہے تھے مسحر رسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود. رسول اللہ ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. آج بھی حسین کے چہرے میں محمد کا نور چمک رہا ہے. وہ پاک حسین کہہ رہا تھا مجھے پہچانو میں کون ہوں. اور جب کسی نے پہچان کی طرف توجہ نہ دی تو پھر میرے امام نے خود ایک جملہ کہا، پوری کائنات میں نظریں اٹھا کے دیکھ لو حسین صرف ایک ہے. تمہارے نبی کی شہزادی کا بیٹا حسین صرف ایک ہے. آل محمد کو پہچاننے کے لیے بھی حیا چاہیے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا ان کا تو ابا نیک تھا، ذرا ہمیں پہچانو نا. نحنو اطرۃ رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں. میں کوئی 14ویں صدی سے سیدوں کی بات نہیں کر رہا. حضرت پہچان کریں. امام زین العابدین کہیں مجھے پہچانو، میرا باپ حسین، میری ماں سیدہ زہرا، اور پھر ان کا بابا محمد عربی. مجھے پہچانو، آل محمد کو پہچانو. میں نے جو پڑھا ہے جب امام زین العابدین یہ خطاب فرما رہے تھے مجمع میں چاروں طرف لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. بھائی جان پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگر زین العابدین کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ حیا کرو ہم آل محمد ہیں. اب تو مسئلہ ہی بہت آگے گزر چکا ہے. کوشش کریں سرکار کی آل اور اولاد کے ساتھ وابستہ رہیں، میرے آقا کے خاندان کا ادب کریں. مفتی صاحب قبلہ نے خوبصورت گفتگو فرمائی. اس پہ صرف میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت کے دامن میں وسعت اتنا نہیں. اور وہ یہ بات یہ ہے سرکار نے جن رشتہ داروں کا پیار اللہ کے کہنے پر امت کو حکم دیا ان میں پہلا نام میرے نبی نے مولا علی کا لیا. اچھا مجھے نہیں پتا علی کا نام ہے اور مسلمانوں کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے. یہ قبلہ بڑی عجیب بات ہے. میرا نبی خود کہہ دیتا میرے رشتہ داروں سے پیار کرو تو کافی تھا. اللہ نے کہا نہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ امت کو کہیں. کیا مطلب؟ محبوب میرے بندوں کو اپنے نوکروں کو کہہ دو میرے قریبیوں سے پیار کریں. میں مفہوم یہ سمجھا ہوں ان سے پیار نہ کریں نہ میرے کچھ لگتے ہیں نہ تیرے کچھ لگتے ہیں. ان کو کہیں علی سے پیار کریں. اچھا میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اور اس بات پر تو میں کسی کو چپ تو نہیں بیٹھنے دوں گا. علی سے پیار کریں. میں کہہ رہا ہوں اب مولویوں کا مسئلہ چھوڑیں، خطیبوں کا چھوڑیں، تکرار بھی چھوڑیں. صحابہ کی روٹین کیا تھی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کنا نعرف، ہمارا دستور تھا، معمول تھا، ہم نے